جمشید صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کی وفاق میں حکومت ہے، صوبہ پنجاب میں بھی ہے. اب وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا کہ اپنی کابینہ میں اضافہ کیا جائے، 10 مزید وزراء جو ہیں وہ مطلب ہے دوبارہ کابینہ میں شامل ہو رہے ہیں. اب ان میں جو میرا سوال ہے، مطلب جو بات کرنے کی ہے، کابینہ میں اضافہ کرنا وزیر اعظم کا استحقاق ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جنوبی پنجاب کے 3 ڈویژن میں پہلے صرف 2 وزیر ہیں، وفاقی وزیر. صوبائی وزیر کوئی نہیں ہے، ایک آدھ شاید ہے یا شاید 2 ہیں. شاید ملتان میں کوئی نہیں ہے. ملتان ڈویژن میں تو بالکل نہ وفاقی وزیر ہے نہ صوبائی وزیر ہے. اب بھی جو 10 لوگوں کی لسٹ ہمارے سامنے آئی ہے جن کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، ان میں بھی کسی کا جنوبی پنجاب سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، صوبائی حکومت کی طرح وفاقی حکومت بھی جنوبی پنجاب کو اگنور کر رہی ہے؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ اگر آپ ڈویژن کی بنیاد پہ جائیں گے، آپ ضلع کی بنیاد پہ جائیں گے، چیزوں کی بنیاد پہ جائیں گے، تو پھر کوٹا سسٹم کی بنیاد پہ جائیں گے، تو قومی سیاست کے لیے تو بہرحال یہ اپنی اوپینین ہے، یہ ضروری نہیں ہے. آپ کو ایک پارٹی میں جو کمپیٹنٹ لوگ ہونے چاہیے، لائل لوگ ہونے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو واقعی ڈیلیور کر سکیں. جب حکومت چلانا اور منسٹریاں چلانا مشکل کام ہوتا ہے اور اتنا آسان نہیں ہوتا، آپ میں اس میں اہلیت بھی ہونی چاہیے، اور اہلیت جن لوگوں میں ہے ان کو ملنی چاہیے. اگر فرض کے 9 ڈویژن ہیں ملتان کے، پنجاب کے، اور 10 ڈویژن ہیں، تو 10 وفاقی وزراء صرف کیا پنجاب سے لے لیے جائیں اور چیزیں کر لی جائیں. اگر مسلم لیگ ہے پنجاب میں اور ہے ہی کسی صوبے میں نہیں ہے. مسلم لیگ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ میری بات سنیں آپ، تو پھر اس طرح آپ ڈیفینڈ نہ کریں. دیکھیں میری بات سنیں، اگر آپ سمجھتے ہیں صرف لاہور کے لوگوں میں صلاحیت ہے، لاہور کے لوگ کمپیٹنٹ ہیں اور جنوبی پنجاب کا کوئی آدمی کمپیٹنٹ نہیں ہے، صرف صوبائی وزراء 11 وزیر صرف لاہور شہر سے ہیں، 11 وزیر صرف لاہور سے ہیں، اور ملتان جو مطلب ہے 4 بڑے اضلاع پر مشتمل ہے، وہاں ایک بھی صوبائی وزیر نہیں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں پورے ملتان میں کوئی بندہ اس قابل یا اہلیت نہیں رکھتا اس کو صوبائی کابینہ میں شامل کیا جائے، اور آپ وفاقی کابینہ کی بھی آپ اس طرح بات کریں؟ یا تو یہ ہو کہ سن لیں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں. اگر یا تو جو پہلے وزراء ہیں وہ بہت قابلیت کے حامل ہیں، بڑی اہلیت رکھتے ہیں، اور کوئی ان میں ایسا بندہ نہیں ہے جو نااہل نہ ہو، پھر تو آپ کی بات ٹھیک ہے. دیکھیں، آپ نے کیونکہ ایس پنجاب کو بیچ میں لے کر آ گئے ہیں. نہیں، میں تو ضرور آپ نے وفاقی کابینہ کی بات کی ہے، سر. تو میں وفاقی دونوں کی بات کر رہا ہوں. آپ وفاقی موضوع ہمارا وفاقی کابینہ ہے. اچھا چلیں، وفاقی کابینہ بھی ہو. کابینہ میں میرا وفاقی کابینہ بھی ہو، نون لیگ کی سیٹیں پنجاب سے علاوہ کس صوبے میں مجھے بتائیں؟ میں کہہ رہا ہوں وہ بھی صوبائی کابینہ ہی ہوگی. میں کہہ رہا ہوں ہو پڑی، میں صرف ایک بات کر رہا ہوں، اصول کی بات کر رہا ہوں. میں کسی جماعت کی نمائندگی یا کسی جماعت کی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اوپر کے جو لوگ ہیں، اپر پنجاب کے لوگ ہیں، وہی جو ہے نا صلاحیت رکھتے ہیں، وہی اہلیت رکھتے ہیں. جنوبی پنجاب کے لوگ جذباتی ہو رہے ہیں. یہی بات ہے. بالکل بات نہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی حکومت میں جو وفاقی کابینہ میں صرف اہل، قابل اور واقعی ویژنری ہونے چاہیے، اور اس کا انتخاب خود حکومتی پارٹی میں سے ہونا چاہیے. وہ اگر جنوبی پنجاب سے 10 کے 10 بنتے ہیں تو 10 کے 10 لے لیں. اگر اپر پنجاب سے 10 کے 10 بنتے ہیں 10 پر. آپ علاقے کو تقسیم نہ کریں. آپ کے پاس جو منتخب لوگ کیسے ہوتا ہے، نمائندگی کیسے نہیں دیں گے؟ آپ بتائیں مجھے کہ 3 ڈویژن میں کوئی اہل آدمی نہیں ہے، 3 ڈویژن میں قابلیت کا حامل بندہ نہیں ہے جس کو وفاقی کابینہ میں شامل کیا جائے. نئے 10 وزراء بھی اپر پنجاب سے آ رہے ہیں. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صوبائی جماعت نہیں ہے، صوبائی حکومت نہیں ہے. بھائی وفاقی حکومت بھی صوبے پر مشتمل ہے، ذہن میں رکھیں. اس بار اب پاکستان میں جو وفاقی حکومت ہے وہ صرف صوبے پر ہی مشتمل ہے. اس کو میں اور انداز میں بیان کر دوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن 10 مجوزہ نام آئے ہیں کہ ان کو کابینہ میں لیا جا سکتا ہے، ان میں جنوبی پنجاب سے کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ مسئلہ ہے کہ جنوبی پنجاب سے نہیں ہے، تو کیا جنوبی پنجاب میں سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا ان کا کوئی اہل آدمی نہیں ہے؟ کیا ان کا کوئی لائل آدمی نہیں ہے؟ کیا ایسا کوئی تجربہ کار پارلیمنٹیرین نہیں ہے جس کو وفاقی کابینہ میں لے سکیں؟ تو یہ جو بد اعتمادی ہے اپنے ہی منتخب لیڈرشپ پر، مسلم لیگ نواز کی اپنی ہی منتخب لیڈرشپ بد اعتمادی ہے. وہ اعتماد کیسے بحال ہوگا؟ یا تو ان کی سلیکشن ٹھیک نہیں تھی ٹکٹ دیتے وقت یا سینٹ میں لیتے وقت، یا ان پر اعتماد ابھی کر نہیں رہے ہیں، چیزیں نہیں کر رہے ہیں. یا پھر آپ کہیں کہ یہ جو 10 نام بھی ہیں یہ بھی صرف تجویز کیے گئے ہیں، ابھی نام فائنل نہیں ہے. تو جب آپ نام فائنل ہو جائیں تب ہم دیکھیں. ڈسکس تو آج سے 10 دن پہلے بھی ڈسکس ہوا جس میں جنوبی پنجاب سے 3 وزراء کے نام آ رہے تھے. ممکن طور پہ 3 آ سکتے ہیں. اجلاس میں جو ڈسکس ہوئے نا، کل کے مسلم لیگ کا جو اجلاس تھا اس میں جو ڈسکس ہوئے ان میں جنوبی پنجاب کے کسی بندے کا نام نہیں ہے. اور میں دوسری آپ کو گزارش کر دوں، پہلے ان کی جو مسلم لیگ کی پالیسیاں تھیں اسی کی وجہ سے یہ پارٹی وفاق سے صوبے پر ہو گئی. اب اگر پھر اسی طرح ان کا رویہ رہا جس طرح اب ہے تو یہ پارٹی صرف اپر پنجاب 3-4 ڈویژن پر رہ جائے گی. اور اس میں آپ دیکھ لیں
کہ جنوبی پنجاب کی 3 جو ڈویژن ہیں، مطلب 11 اضلاع میں سے اگر آپ لوگوں کو اگنور کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے لوگوں کو کیا پڑی ہے کہ آپ کے پیچھے کیوں کھڑے رہیں گے. آپ کہتے ہیں کہ اہلیت قابلیت، میں سمجھتا ہوں جنوبی پنجاب کے لوگوں میں ان سے زیادہ اہلیت قابلیت ہے. بالکل ہے. اور پھر آپ بالکل ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. وفاق کی نہیں کر رہا، میں آپ کے ساتھ صوبے کی بھی بات کر رہا ہوں. صوبے میں ایک پوری فوج ہے وزراء کی. نہیں صوبائی کی بھی بات کریں گے نا. نہیں میں کرنا چاہتا ہوں اسی کے ساتھ کابینہ اس میں بھی مجوزہ جو توسیع ہے اس پہ بات نہیں میں کہتا ہوں اس میں بھی جنوبی پنجاب کو اگنور کیا گیا. دیکھیں اب اس لیے الگ الگ ہم بات نہیں کر سکتے. وفاقی حکومت بظاہر تو وفاق کی حکومت ہے، لیکن مسلم لیگ کے پاس جو ہے نا اس کے پاس نمائندگی وہ پنجاب کے علاوہ کسی اور صوبے کی نہیں ہے. ذہن میں رکھیں. مطلب بتائیں کہ پاس سندھ کی کتنی سیٹیں ہیں، بتائیں کے پی میں کتنی سیٹیں ہیں، بتائیں بلوچستان میں کتنی نہیں ہے نا. تو اسی لیے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت میں تو فرق نہیں سمجھ رہا. اور پھر یہ دونوں حکومتیں ملا کے جنوبی پنجاب کو اگنور کریں، مطلب اتنے بڑی تعداد میں وزراء ہیں اور پھر جنوبی پنجاب سے نہ صوبائی وزراء لیے جائیں نہ وفاقی لے جائیں، تو پھر تو یہ وہی جس طرح کہتے ہیں کہ جی ٹی روڈ کی جماعت، تو پھر یہ جی ٹی روڈ کی جماعت خود بننا چاہتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں. ہاں اس کا جو نتائج ہیں اس طرح کے فیصلوں کے وہ مسلم لیگ نواز نے ماضی میں بھی ان کا بھگتے ہیں، اور اگر اس طرح کی چیزیں رہیں تو وہ میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں مستقبل میں بھی سیاسی طور پہ جنوبی پنجاب میں خاص طور پہ اسے اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور جو اس وقت ایک چیلنج ہے جو یہاں پہ مسلم لیگ نواز کی مقبولیت کا اور اس کا انتخابی مقبولیت کا، وہ چیلنج اس کو ہر وقت پھر رہے گا اگر وہ یہاں کے لوگوں پر اعتماد نہیں کریں گے، ووٹرز پہ اعتبار نہیں کریں گے، ان کے نمائندوں پر اعتبار نہیں کریں گے، ان نمائندوں کی قابلیت پر اعتبار نہیں کریں گے.